أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فنادته الملائكة پس آواز دی ان کو فرشتوں نے وهو قائم يصلي في المحراب اس حال میں کہ وہ کھڑے ہوئے محراب میں نماز پڑھ رہے تھے ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یبشرک آپ کو خوشخبری دیتے ہیں بیحییٰ یحییٰ علیہ السلام کی مصدقاً جو تصدیق کرنے والا ہوگا بکلمۃ من اللہ اللہ تعالیٰ کے کلمے کی وسیداً اور سید ہوگا سردار ہوگا وحسوراً اور خواہشات سے دور رہنے والا ہوگا ونبیًا من الصالحین اور نبی ہوگا اعلیٰ درجے کے صالحین میں سے قال رب اجعل لی آیا کہنے لگے زکریا علیہ السلام ربی اے میرے رب انا یکون لی غلام کیسے ہوگا مجھے بیٹا وقد بلغنی الکبر اور تحقیق میں بڑھاپے کو پہنچ چکا ہوں وامرأتی عاقر اور میری بیوی بھی بانجھ ہو چکی ہے قال کذالک اللہ پاک نے فرمایا اسی طرح اللہ تعالیٰ یفعل ما یشاء کرتے ہیں جو چاہتے ہیں قال رب اجعل لی آیا مطالبہ کرنے لگے ربی اے میرے رب اجعل لی آیا میرے لیے کوئی نشانی بنا قال آیاتک فرمایا تیری نشانی یہ ہے کہ اللہ تکلم الناس کہ تو کلام نہیں کر سکے گا لوگوں سے ثلاثۃ ایام 3 دن الا رمزا سوائے اشاروں کے واذکر ربک اور اپنے رب کو بہت سارا یاد کرو وسبح بالعشی والابکار اور صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہو صدق اللہ مولانا العظیم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد پچھلے درس کا خلاصہ یہ ہے رب العالمین نے فرمایا کہ مریم صدیقہ اپنے کمرے میں جہاں پہ وہ اللہ کی عبادت کیا کرتی تھی وہاں پہ جب زکریا علیہ السلام داخل ہوئے دیکھا کہ ان کے سامنے بے موسم پھل یا کچھ کھانے کے لیے ان کے سامنے چیزیں پڑی ہوئی ہیں تو زکریا علیہ السلام نے پوچھا یہ کہاں سے آئے آگے سے انہوں نے کہا کہ یہ ہوا من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب یہ اللہ کی طرف سے آئے اور اللہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے عطا فرما دیتا ہے تو جب یہ بات ہوئی تو فوراً زکریا علیہ السلام نے سوچا کہ موسم تو میرا بھی گزر چکا ہے موسم تو میرا بھی گزر چکا ہے 120 سال عمر ہو چکی ہے بیوی کی 98 سال عمر ہو چکی ہے موسم تو گزر گیا لیکن یا اللہ میں تجھ سے پھر بھی نا امید نہیں ہوا یعنی اسباب ہوں یا نہ ہو پھر بھی انسان کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے اللہ کی رحمت کے اوپر امید انسان کو رکھتے رہنا چاہیے جو ہی دیکھا کہ وہاں پہ بے موسم پھل پڑے ہیں وہاں چیزیں پڑی ہیں بغیر اسباب کے وہاں پہ چیزیں آئی کھڑی ہیں تو فوراً سے اللہ تعالیٰ دعا کرنا شروع کر دی اے اللہ مجھے بھی اپنی طرف سے ایک بیٹا عطا فرما یا اللہ مجھے بھی اپنی طرف سے بیٹا عطا فرما اور فوراً سے جب دعائیں کی اور ساتھ آخر میں فرمایا کہ انک سمیع الدعاء یا اللہ تو ہی دعاؤں کو سننے والا تیرے علاوہ کوئی سننے والا بیٹا عطا تو ہی کر سکتا ہے تیرے علاوہ کوئی بیٹا عطا نہیں کر سکتا یعنی اولاد کے خزانے صرف تیرے پاس ہیں اولاد کا خزانہ کسی اور کے پاس نہیں ہے تو اب جب دعا کر رہے تھے تو رب العالمین کی طرف سے قبولیت کا اعلان ہو گیا فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب جب محراب میں کھڑے ہو کے محراب سے مطلب یہ نہیں بلکہ جہاں پہ اللہ کی عبادت کی جاتی ہے اس کو محراب کہا جاتا ہے تو وہاں پہ جہاں پہ اللہ کی عبادت کر رہے تھے کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے وہیں پہ فرشتوں نے آواز دی فنادته الملائکۃ فرشتوں نے آواز دی وهو قائم یصلی فی المحراب اس حال میں کہ محراب میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے ان اللہ یبشرک بے شک اللہ تعالیٰ آپ کو خوشخبری دیتے ہیں بیحییٰ صرف بیٹا نہیں بلکہ نام بھی رکھ کے بھیجا پیغمبر بنا کے بھیجا
جب صرف انسان اللہ کے اوپر لو لگا کے رکھے، اللہ کی طرف ہی دھیان رکھے، تو پھر اللہ ایسے ذرائع پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں بیحییٰ، ہم نے آپ کو یحییٰ عطا فرمایا، مصدقاً، اور وہ تصدیق کرنے والا ہوگا، بکلمۃ من اللہ، اللہ تعالیٰ کے کلمے کی۔ مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام ایسے انسان ہے جو صرف کلمے کی یعنی کن سے پیدا ہوئے ہیں۔ باقی بھی سارے انسان کن سے پیدا ہوئے ہیں، لیکن وہاں پہ اسباب موجود ہیں، میاں بیوی ماں باپ دونوں کیا ہیں، موجود ہیں، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے باپ نہیں ہیں، تو وہ گویا کہ وہاں صرف وہ کلمہ کن سے پیدا ہوئے ہیں، لہذا ان کو کلمۃ اللہ کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا کلمہ، یعنی کلمہ کن سے پیدا ہوئے ہیں۔ اصل میں یہودی بے ایمان کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام ولد الزنا ہے، نعوذ باللہ، تو اس کی تصدیق کرنے کے لیے کہا کہ اللہ کے پیغمبر ان کی تصدیق کریں گے، یہ بالکل سچے انسان ہیں، یہ بالکل ٹھیک ہیں، یہ کلمۃ اللہ ہے۔ اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تصدیق کرنے والے ہوں گے کلمۃ اللہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی، وسیداً، اور سردار ہوں گے دین کے اعتبار سے، مقتدا ہوں گے، وحصوراً، اور اپنی خواہشات سے یعنی عورتوں سے بھی دور رہنے والے ہوں گے، یعنی شادی انہوں نے نہیں کی ہوگی، ونبیًا من الصالحین، اور نبی بھی ہوں گے من الصالحین، اعلیٰ نیکوکار لوگوں میں سے، یعنی پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر ہوں گے۔ قال رب اجعل لی آیہ، جب یہ اللہ کی طرف سے بتا دیا گیا کہ آپ کو اولاد ہوگی، بیٹا ہوگا، اب قال رب انا یکون لی غلام، اب کہا کہ یا اللہ میرے ہاں بیٹا کیسے پیدا ہوگا۔ اب مطلب یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ ان کو کچھ شک شبہ ہو رہا تھا، نہیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ کیفیت پوچھ رہے ہیں، اللہ کیفیت کیا ہوگی، کیا میں بھی جوان ہوں گا، میری بیوی بھی جوان ہوں گی، یا میں ایسے ہی رہوں گا کسی جوان عورت سے نکاح کروں گا، یا کیا کیفیت ہوگی، اسی حالت میں کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا ہاں ہاں اسی حالت میں ہوگا۔ مزہ تو یہی ہے نا، 120 سال عمر ہو، بیوی کی 98 سال عمر ہو، اس حالت میں اللہ بیٹا عطا فرما دے، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اسی حالت میں دوں گا۔ اللہ نے فرمایا قال ربی انا یکون لی غلام، کہا اے میرے رب میرے ہاں بیٹا کیسے پیدا ہوگا، وقد بلغنی الکبر، اور تاکہ مجھے تحقیق مجھے بڑھاپا پہنچ چکا ہے، یعنی 120 سال عمر ہو چکی ہے، وامراتی عاقر، اور میری بیوی بھی بھانج ہو چکی ہے، یعنی 98 سال ان کی عمر ہو چکی ہے۔ قال کذالک اللہ یفعل ما یشاء، اللہ نے فرمایا ہاں ہاں ایسے ہی ہوگا، اسی حالت میں ہوگا، تم بھی 120 سال کے ہی رہو گے، بیوی بھی آپ کی کتنے سال کی رہے گی، 98 سال کی ہی رہے گی، یہی عمر ہوگی، اسی حالت میں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے۔ اور اللہ یفعل ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اللہ سے کوئی پوچھنے والا، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اللہ کی مرضیاں ہیں، اگر اللہ جوان کر کے دیتا پھر بھی اللہ کر سکتا تھا، لیکن اللہ نے اسی عمر میں اسی حالت میں اللہ نے عطا فرما دیا، تو مطلب یہ ہے کہ اللہ جو چاہتا ہے کر سکتا ہے۔ قال ربی اجعل لی آیہ، کہا کہ اللہ مجھے کوئی نشانی عطا فرما، کہ میرے ہاں جب بیٹا پیدا ہوگا، جب حمل ہوگا، اس کی کوئی نشانی مجھے بتا دیں، نشانی ہونی چاہیے۔ اب جو نشانیاں مانگے، تو جو ہو رہی ہے نا، جو نشانیاں مانگے وہ عالم الغیب ہو سکتا ہے بھلا؟ سوچنے کی بات ہے نا، یا اللہ مجھے نشانی بتا کہ میرے ہاں اولاد ہوگی، میرے ہاں بیٹا پیدا ہوگا، میری بیوی کو جب حمل ہوگا مجھے کوئی نشانی عطا فرما۔ اب نشانی وہی پوچھتا ہے نا جو سامنے بیوی کو دیکھتے ہوئے بھی اس کو پتہ نہیں چل رہا کہ میری بیوی کے اندر حمل ہے کہ نہیں ہے۔ ایسی جگہ سے دیکھنے والی ذات صرف کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی ہے، اللہ ہی عالم الغیب ہے، ہر چیز کو ہر وقت ہر جگہ سے دیکھنے والا کون ہے؟ وہ سمجھ آئی بات کی؟ صرف مجھے سمجھ آ رہی ہے، یہ سمجھ آ رہی ہے نا؟ یعنی دیکھیے کہ نشانی مانگ رہے ہیں، اللہ کے پیغمبر ہونے کے باوجود نشانی، اللہ مجھے کوئی نشانی عطا فرمائے۔ اور آج کل کی بابے اور جہاں سے مرضی بیٹھ کے لوگوں کی مشکل کشائیاں کر رہے ہوتے ہیں، فوت ہونے کے باوجود، اور دور سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ڈرائیور جا رہے ہوتے ہیں، گاڑیاں بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی دربار ہے اس کی طرف ایسے سلام کر کے جاتے ہیں، جیسے ان کو بابا دیکھ رہا ہے، بابے کو سلام کرا، بابا نے کہا ٹھیک ہے جی وعلیکم السلام، جب اتنا ٹھیک جائے گا۔ عجیب ڈرامے شروع کیے ہوئے ہیں، اللہ کے پیغمبر کو نظر نہیں آ رہا ہے، ان کو کہاں سے نظر آ جائے گا؟ اللہ کا پیغمبر فرما رہے ہیں اللہ مجھے نشانی عطا فرما۔ قال آیاتک، اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے آپ کی نشانی یہ ہے کہ آپ 3 دن لوگوں سے کلام نہیں کر سکیں گے، صرف اشاروں کے ساتھ بات کریں گے، اشارے کے ساتھ ہاتھ سے یا منہ سے کوئی
اشارہ کر کے بات کریں گے جیسے گونگا بندہ کرتا ہے، ایسے اشاروں کے ساتھ آپ بات کریں گے لیکن زبان سے نہیں بول سکیں گے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا، جب ایسی حالت آئے گی تو دل میں بھی اللہ کو بہت سارا یاد کرتے رہنا۔ وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور صبح و شام اللہ کی تسبیح کرتے رہنا زبان سے، یعنی تسبیح زبان سے کر سکیں گے، زبان سے تسبیح کر سکیں گے، سبحان اللہ الحمدللہ، باقی جو ان کو تسبیحات اللہ پاک نے سکھائی ہوئی تھی وہ ساری تسبیحات کر سکیں گے، لیکن کلام جو لوگوں کے ساتھ کی جاتی ہے بات وہ نہیں کر سکیں گے۔ یہ نشانی ہوگی، جب یہ نشانی آ جائے گی تو سمجھ لینا کہ آپ کی بیوی کے ہاں حمل ہو چکا ہے، ہم اللہ اپنی قدرت دکھانے والے ہیں۔ اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم